صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی شرک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قطعیت الرحم، خونی رشتوں کو توڑنا، جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلق کر لینا، بات چیت بند کر لینا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے معاشرے میں رشتہ توڑنے کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں سرے سے رشتہ توڑنا گناہ ہے، یہی تصور ختم ہو گیا۔ ہم رشتہ توڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بالکل اللہ کے نبی کی دعوت کا آغاز ہے، اور اللہ کے نبی کا فوکس دیکھیے صرف دو چیزوں پر ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو پیغام دے کر کے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ رشتوں کو جوڑو اور بتوں کو توڑو۔ دو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے۔ رشتہ جوڑنا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اور ہمارے یہاں رشتہ جوڑنا ثواب کا کام ہے، یہ تو تصور ہی لوگوں کے ذہن میں، لوگ سمجھتے ہیں رشتہ توڑنا کوئی بہت بڑا کمال ہے، اس لیے تلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ مزاج بن گیا ہے کہ رشتہ جوڑنے کے لیے کوشش کرنا دور کی بات، رشتہ توڑنے کی کوشش میں لوگ لگے رہتے ہیں، بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کہاں موقع ملے اور رشتوں کو توڑ لیا جائے، بات چیت بند کر لی جائے، تعلق ختم کر لیے جائیں، اور جب موقع ملتا ہے تو چکتے نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ موقع کب ملتا ہے؟ رشتہ توڑنے کا سب سے زیادہ موقع کب ملتا ہے؟ شادیوں میں۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہر شادی میں جیسے نکاح ضروری ہے، ولیمہ ضروری ہے، لازم ہے کہ دو چار رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ شادیوں میں رشتہ داروں کو سنبھالنا مینڈک تولنے جیسا کام ہو گیا ہے، جیسے کسی کو 2-4-10 مینڈک دے دیے جائے، تولو، ایک کو پکڑو تو ایک بھاگ رہا ہے، ایسے ہی شادیوں میں ہمارے یہاں رشتہ داروں کا معاملہ ہو گیا ہے۔ ایک رشتہ دار کو راضی کرو دوسرا ناراض ہو جا رہا ہے، دوسرے کو راضی کرو تیسرا ناراض ہو جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ رشتہ توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا يقبل عمل قاطع، تو جس بندے نے اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑ کر کے رکھا ہے اس کے عمل اللہ کے یہاں پہ قبول نہیں ہوتے۔ وہ نیکیاں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ثواب کے اعمال جمع کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی فائل ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بسایا، اور ہم انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری مخلوقات کو اس زمین پر بسایا۔ لیکن زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ہی یونیک بنایا ہے، بہت اسپیشل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے جو دنیا میں بسنے والے کسی اور جاندار کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ انہی خصوصیات میں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو رشتوں کی سمجھ دی ہے، رشتوں کا فہم دیا ہے۔
یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوسرے جانداروں کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کو نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا. اس کو نسب والی رشتہ داری کی نعمتیں بھی دی اور سسرال سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. زندگی میں یہ دو رشتے ہمارے ہوتے ہیں. ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طرح سے دیا ہے کہ اس میں ہمارے انتخاب کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے ان رشتوں میں ہم کو پیدا کر دیا ہے جن کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں, جو ہمارے ماں باپ کی طرف سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں. ہمارے والد ہیں, ہماری والدہ ہیں, بھائی بہن ہیں. پھر والدہ کی طرف سے, والد کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے جس کو ہم ددیحال کا رشتہ کہتے ہیں. والدہ کی طرف سے ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو ہم ننیحال کا رشتہ کہتے ہیں. یہ رشتے جن کو کہا جاتا ہے خونی رشتے, نسب کے رشتے, یہ رشتے ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے. یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر دیے. ہم خود طے نہیں کرتے ہماری ماں کون ہوگی, ہمارا باپ کون ہوگا, ہمارے بھائی بہن, دادا دادی, نانا نانی, خالہ ماموں پھوپھی چاچا, ان کے بچے, یہ ہم خود نہیں طے کرتے. یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر دیے ہیں. ان کو نسب کے رشتے کہا جاتا ہے. یہ رحیمی رشتے دار ہیں. پھر زندگی میں رشتوں کا جو ایک دوسرا سلسلہ ہوتا ہے جو شادی کی وجہ سے شروع ہوتا ہے. ہم ایک عورت سے شادی کرتے ہیں, وہ ہماری بیوی ہو گئی, اس کے ماں باپ ہمارے ساس سسر ہو گئے, پھر سالے سالیاں ساڑھو سرہج, ایک پوری سسرالی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان رشتہ داریوں کو نعمت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو طرح کے رشتے عطا فرمائے ہیں. ایک نسبی رشتے ہیں, خونی رشتے, اور ایک سسرال والے رشتے ہیں. یہ دو رشتے, ان میں سے جو سسرال والا رشتہ ہے, کیونکہ یہ رشتہ ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو اس کو ہم توڑ بھی سکتے ہیں. اللہ نے اس کو توڑنے کی اجازت ہم کو دی ہے. ایک آدمی عورت کو پسند کر کے اس سے شادی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہے کہ یہ رشتہ چلے, لیکن کبھی مزاج میں موافقت نہیں ہو پاتی ہے, تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ لڑکا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے اور لڑکی چاہے تو خلا لے سکتی ہے. ان رشتوں کو توڑنے کی شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے جو سسرال کی طرف سے ہوتی ہے, جو نکاح کی وجہ سے بنتے ہیں. پر وہ رشتے جو خونی رشتے ہوتے ہیں, ماں باپ کا رشتہ, بھائی بہن کا رشتہ, ددیال کے رشتے, ننیحال کی رشتہ داریاں, یہ رشتے ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے. تو ہماری شریعت میں ہم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان رشتوں کو ہم توڑیں. ان رشتوں کو توڑنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. ان کو جوڑنا شریعت کے اندر واجب ہے. اور ان رشتوں کو جوڑنے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ صلہ رحمی. کیا کہا جاتا ہے؟ صلہ رحمی. صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا, اور رحیمی, رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلۃ الرحیم. صلۃ الرحیم کا مطلب ہوتا ہے خونی رشتوں کو جوڑنا. یہاں سسرال والے رشتے نہیں مراد ہیں, جو خونی رشتے ہوتے ہیں, جن کا ایک رشتہ ہمارا ہوتا ہے جو ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ایک رشتہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ کون سا؟ بیوی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو ماں باپ کی طرف کی وجہ سے رشتہ دار ہوتے ہیں نا, ان سے رشتہ توڑنے کی شریعت میں ہم کو اجازت نہیں ہے, بلکہ شریعت میں بہت تاکیدی حکم ہے کہ ان چیزوں, ان لوگوں سے رشتہ جوڑ کر کے رکھو. ان خونی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنا بہت بڑی نیکی ہے. کتنی بڑی نیکی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی, نیکیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نیکی کون سی ہے, سب سے پیارا عمل اللہ کو کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان باللہ, اللہ پہ ایمان رکھنا سب سے بڑی اور محبوب نیکی ایمان ہے. پوچھا اللہ کے نبی ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا صلۃ الرحیم, رشتوں کو جوڑنا, خونی رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا, یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل, سب سے مبغوض گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا.
صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی شرک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قطعیت الرحم، خونی رشتوں کو توڑنا. جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلق کر لینا، بات چیت بند کر لینا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے معاشرے میں رشتہ توڑنے کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں سرے سے رشتہ توڑنا گناہ ہے، یہی تصور ختم ہو گیا. ہم رشتہ توڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ گناہ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے یہاں تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ رشتہ توڑنے کو کوئی کمال کی بات سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں رشتہ توڑنے پر. میں نے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بولیں گے ارے میرا سگا بھائی ہے، راستے میں ملتا ہے سلام نہیں کرتا ہوں. گھمنڈ سے بولتے ہیں، جیسے لگتا ہے کتنا بڑا نیکی کا کام کر دیا ہے. بولیں گے میرا سگا چاچا ہے، 10 سال ہو گیا میں نے اس کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا ہے. گھمنڈ کرتے ہیں. ہاں، بیچ میں نے دیکھا انسٹاگرام پہ بہت ساری ریلز چل رہی تھی، لوگ لپ سنگ کرتے تھے، اس پہ کوئی نوجوان ہے اور وہ بڑے گھمنڈ سے بولتا ہے کہ تو مجھ سے بات بند کر کے کیا گھمنڈ کر رہا ہے، میری تو اپنے آدھے خاندان والوں سے بات بند ہے. گھمنڈ سے بول کہ میری تو اپنے آدھے خاندان والوں سے بات بند ہے. گویا کہ خاندان والوں سے قطع تعلق کر لینا کوئی ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. نہیں میرے بھائیوں، رشتہ جوڑنا بہت بڑی نیکی ہے اور رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. رشتہ جوڑنا ہمارے دین میں کتنا مطلوب ہے آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جن چیزوں کو اپنی دعوت کا عنوان بنایا اس میں سے ایک تھا کہ رشتوں کو جوڑو. عمر ابن ابسا اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں ہی اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی بت پرستی چھوڑ دی تھی. جب انہوں نے یہ سنا کہ مکہ میں کوئی شخص آیا ہے وہ بت پرستی سے روکتا ہے، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ابتدائی دور تھا، اللہ کے نبی نے بھی اپنے دعوت کے کام کا آغاز کیا تھا. عمر ابن ابسا اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہا ما انت، کیا ہیں آپ؟ انہوں نے اللہ کے نبی فرمایا انا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں. تو کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے تو ان کو نبی کیا ہوتا ہے نہیں پتا تھا. تو انہوں نے پوچھا وما نبی، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر کے، میسج دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. تو عمر ابن ابسا نے پوچھا وبما ارسلک، اللہ کا کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں آپ، کیا میسج لے کر کے آئے؟ تو اللہ کے نبی نے صرف 2 باتیں کہیں. یہ بالکل اللہ کے نبی کی دعوت کا آغاز ہے اور اللہ کے نبی کا فوکس دیکھیے صرف 2 چیزوں پر ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پیغام دے کر کے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، بصلۃ الارحام وکسر الاوثان. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ رشتوں کو جوڑو اور بتوں کو توڑو. 2 کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے. رشتہ جوڑنا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور ہمارے یہاں رشتہ جوڑنا ثواب کا کام ہے یہ تو تصور ہی لوگوں کے ذہن میں. لوگ سمجھتے ہیں رشتہ توڑنا کوئی بہت بڑا کمال ہے، اس لیے تلے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ مزاج بن گیا ہے کہ رشتہ جوڑنے کے لیے کوشش کرنا دور کی بات، رشتہ توڑنے کی کوشش میں لوگ لگے رہتے ہیں، بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہاں موقع ملے اور رشتوں کو توڑ لیا جائے، بات چیت بند کر لی جائے، تعلق ختم کر لیے جائیں. اور جب موقع ملتا ہے تو چکتے نہیں ہیں. اور سب سے زیادہ موقع کب ملتا ہے؟ رشتہ توڑنے کا سب سے زیادہ موقع کب ملتا ہے؟ شادیوں میں. ہاں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہر شادی میں جیسے نکاح ضروری ہے، ولیمہ ضروری ہے، لازم ہے کہ 2-4 رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں. شادیوں میں رشتہ داروں کو سنبھالنا مینڈک تولنے جیسا کام ہو گیا ہے. جیسے کسی کو 2-4-10 مینڈک دے دیے جائے تولو، ایک کو پکڑو تو ایک بھاگ رہا ہے. ایسے ہی شادیوں میں ہمارے یہاں رشتہ داروں کا معاملہ ہو گیا ہے. ایک رشتہ دار کو راضی کرو دوسرا ناراض ہو جا رہا ہے، دوسرے کو راضی کرو تیسرا ناراض ہو جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے نہیں کہ رشتہ توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ مسئلہ صرف معاشرے کے بے دین لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. بھائی بے دین آدمی ہے، نماز روزے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے،
جنت جانے کی چاہت نہیں، جہنم کا ڈر نہیں ہے، ایسے آدمی کی اگر رشتہ داروں سے نہیں بن رہی بات سمجھ میں آتی ہے تو بے دین ہے۔ جب اس کو اللہ کے حقوق کا خیال نہیں تو بندوں کے حقوق کا کیا خیال رکھے گا؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا دیندار آدمی نماز کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے والا ہے، اس کی بھی اپنے رشتہ داروں سے نہیں جم رہی۔ ہاں، اس مسجد میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے نا جس کی کسی بھی رشتہ دار سے بات چیت من نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کا ولی اس دور میں۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی کہ اس کی رشتہ داروں سے جم رہی ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایک نہ ایک رشتہ دار ایسا ہے جس سے بات چیت بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، دیندار لوگ بھی رشتہ داروں سے نہیں جما پا رہے۔ بھائی یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، آپ جو ہفتے بھر عبادتیں کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جمعرات کے دن اور ہر جمعہ کی رات میں بندے کے پورے ہفتے بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ ہفتے بھر میں عبادتیں کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، سارے آپ کے اعمال، ساری آپ کی نیکیاں جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں جو گزری پچھلی رات، اس میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا يقبل عمل قاطع، تو جس بندے نے اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑ کر کے رکھا ہے اس کے عمل اللہ کے یہاں پہ قبول نہیں ہوتے۔ وہ نیکیاں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ثواب کے اعمال جمع کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی فائل ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ رشتہ جوڑنا ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سنت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں بہت گنے چنے اعمال آتے ہیں کہ بھئی نماز میں رفع الیدین اللہ کے نبی کی سنت ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بھائی جیسے نماز میں اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، ویسے سماج میں بھی اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نماز میں نبی کی سنتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، سماج میں نبی کی سنتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ نبی کی جو سماجی سنتیں ہیں نا، اس میں سے ایک سنت کیا ہے کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ رشتوں کا خیال رکھنے والے تھے، رشتوں کو جوڑنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ رشتوں کا خیال رکھتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اللہ کے نبی ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ گھبرائے ہوئے کس کے پاس آئے؟ اپنی چہیتی بیوی، اپنی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ دیکھیے آدمی کتنا بھی مضبوط ہو، اس کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں نا جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط انسان تھے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک مرحلہ ایسا آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکھراؤ کا شکار ہونے لگے۔ کوئی چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ کے نبی کو سمیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنے۔ ایسے مشکل وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مضبوط انسان بھی کسی سہارے کی تلاش میں تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کو بھی تسلی چاہیے تھی، اللہ کے نبی بہت مضبوط انسان ہے، اللہ کے نبی تو دنیا بھر کے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنے والے ہیں، پر ایک وقت اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ایسا آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ کوئی اللہ کے نبی کی کاؤنسلنگ کرے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی کا سہارا کون بنی؟ ہاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت خدیجہ کا ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، سہارے کی ضرورت تھی، محبت کی ضرورت تھی کہ کوئی اللہ کے نبی کو اپنے آغوش میں لے کر کے اللہ کے نبی کو سمجھاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کو مضبوط کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے آنے والے کاموں کے لیے تیار کرتا۔ اس وقت اللہ کے نبی کی کاؤنسلنگ حضرت خدیجہ نے کی، سمیٹا، سمجھایا، اللہ کے نبی کو بتایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
پیارے نبی سے کہا اللہ کی قسم ہے میرے شوہر، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اچھے انسانوں کے ساتھ اللہ برا نہیں کرتا، آپ گھبرائیں نہ، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ یاد دلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں یاد دلائیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو یاد دلایا کہ آپ اچھے انسان ہیں، اچھے انسانوں کے ساتھ اللہ برا نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے نبی کی ایک ایک نیکیاں اللہ کے نبی کو یاد دلائیں کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ کیوں اچھے انسان ہیں؟ کیا خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے اس وقت اسلامی شریعت کے حکام تو نازل نہیں ہوئے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسی صورت میں فرض نہیں کیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی کی کون سی نیکیاں تھیں جو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو یاد دلائیں؟ جو سماجی نیکیاں تھیں۔ اور ان نیکیوں میں جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو اینالائز کیا، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تجزیہ کیا، تو سب سے نمایاں وصف اور سب سے بڑی خوبی جو حضرت خدیجہ کی نظر میں تھی اللہ کے نبی کی، وہ کون سی تھی؟ سب سے پہلا کمال جو اللہ کے نبی کا گنایا حضرت خدیجہ نے، وہ کیا تھا؟ انکا لتصل الرحم، کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ تو رشتہ جوڑنے والے لوگوں میں سے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور بھی خوبیاں یاد دلائی، تصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تکسب المعدوم، پیسہ کما کر کے فقیروں کا سہارا بنتے ہیں، تحمل الکلہ، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ حق پر لڑنے رہنے والوں کے لیے جو مشکلیں آتی ہیں اس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت ساری خوبیاں یاد دلائیں، پر سب سے بڑی خوبی جس کا سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ذکر کیا، اللہ کے نبی کا جو سب سے بڑا کمال حضرت خدیجہ کی نظر میں تھا، وہ کیا تھا؟ کہ آپ رشتہ نبھاتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں۔ واللہ اللہ کے نبی جتنا رشتوں کا خیال رکھتے تھے نا، ہم تو اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ماں باپ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، قریش کے لوگ جو اللہ کے نبی کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز میں گندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کے ڈال دیتے تھے، ان قریش کے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے دین سے تو میں بری ہوں، تمہاری بت پرستی سے میرا کوئی تعلق نہیں، وَلَٰكِنْ إِنَّ لِي بِكُمْ رَحِمًا، لیکن تم میرے رشتہ دار ہو، سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، تو یہ جو رشتہ داری ہے اس کے تقاضے میں نبھاتا رہوں گا، مجھ کو ستاؤ گی بھی تو میں تم سے رشتہ داری نہیں توڑنے والا۔ اللہ کے نبی کتنا رشتے کا خیال رکھتے تھے، ایک واقعے سے اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ستفتحون مصر، کہ ان قریب تم مصر فتح کر لو گے۔ ابھی اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب تم مصر فتح کر لو گے، تو جب مصر فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مصر والوں کے ساتھ ہمارا خاندانی رشتہ ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں وہ۔ بظاہر یہ حدیث بہت عجیب لگتی ہے کہ مصر والوں سے اللہ کے نبی کا کیا خاندانی رشتہ ہو سکتا ہے؟ مصر کا بیشتر حصہ افریقہ میں ہے، اللہ کے نبی عرب کے تھے، اللہ کے نبی کا خاندان قریش ہے، مصر فرعون کا خاندان ہے، قبطی خاندان، تو فرعون کے خاندان سے اللہ کے نبی کے خاندان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ لینیج پڑھتے ہیں، سلسلہ نسب اللہ کے نبی کا پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا نسب جا کر کے ملتا ہے حضرت ابراہیم سے۔ حضرت ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی وہ کون تھی؟ حضرت سارہ، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم کو ان کے گھر والوں نے، قوم والوں نے نکال دیا تو وہ الگ الگ علاقوں میں ہجرت کر کے گئے، ایک مرتبہ مصر بھی گئے تھے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں تفصیلات موجود ہیں۔ مصر گئے تھے اور مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس نے حضرت سارہ کی عزت پر تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ حضرت سارہ کی عزت لوٹنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت خاص قسم کے لوگ ہیں، حضرت سارہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی ہیں، تو حضرت سارہ کو اس نے چھوڑ دیا اور اپنے خاندان کی ایک شہزادی کو گفٹ میں دے دیا، حضرت سارہ کو ان کی خادمہ بنا دیا۔ ان شہزادی کا نام کیا تھا؟ ہاجر، فَخْدَمَهَا ہاجر، حضرت ہاجر کو دے دیا حضرت سارہ کو کہ لے جاؤ اب اپنے ساتھ۔ اور حضرت سارہ نے کیا کیا؟ حضرت ہاجر کا نکاح ابراہیم سے کرا دیا۔
ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجر کو اولاد ہوئی اسماعیل، اور اس کو لے جا کر کے اسماعیل حضرت ہاجر کو حضرت ابراہیم نے لے جا کر کے مکہ میں آباد کر دیا، اور حضرت اسماعیل کی نسل وہاں سے چلی، اور تقریباً 30-40 نسلوں کے بعد حضرت اسماعیل ہی کے خاندان میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یعنی 30-40 پشتوں کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھیں حضرت ہاجر، وہ کہاں کی تھیں؟ مصر کی تھیں، فرعون کے خاندان کی تھیں۔ اتنا پرانا رشتہ تھا اللہ کے نبی کا، پر اللہ کے نبی اس کو بھولے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری زندگی میں نہیں، میری وفات کے بعد جب تم مصر فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو 30-40 پشتوں کی پرانی ہماری دادی حضرت ہاجر، حضرت اسماعیل کی والدہ، وہ مصر کی تھی۔ ہاں، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو صلہ رحمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی کرے اور اس کو موت تاخیر سے آئے، وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں رزق کی کشادگی ہوتی ہے اور موت بھی تاخیر سے آتی ہے۔ اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو ان کی سزا ہے وہ اپنی جگہ پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے، ایک ظلم اور ایک رشتہ توڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رشتہ جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات ایک بولتا ہوں میں، رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا ایک رشتہ دار ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ برا سلوک کریں۔ ہم رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا رشتہ دار جو میرے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے میں اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں گا، جو میرے ساتھ برائی کرتا ہے میں اس کے ساتھ برائی کروں گا۔ اس کو رشتہ جوڑنا نہیں کہتے۔ رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ لینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ اصل کمال کی چیز یہ ہے کہ جو توڑ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑو۔ جو تمہارے گھر آ جاتا ہے اس کے گھر تم چلے جاؤ، یہ کوئی بہت بڑا کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل کمال یہ کہ ایک رشتہ دار ہے تمہارے گھر نہیں آتا، اس نے تعلق توڑ کے رکھا ہے، اس کے گھر جاؤ۔ جو ملتا ہے سلام کر لیتا ہے، اس سے سلام کر لینا کون سا کمال ہے؟ اصل کمال تو یہ کہ یہ رشتہ دار ہے، اس سے بات چیت بند ہے، وہ راستے میں ملا اس نے منہ موڑ لیا، آپ آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کر لیں، یہ اصل کمال ہے، اس کو رشتہ جوڑنا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا رشتہ نبھانے والا نہیں ہے، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جس کا رشتہ دار اس سے رشتہ توڑے اور وہ جوڑ لے، یہ اصل کمال ہے۔ ہاں، یہ اصل رشتہ جوڑنا ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ ایک دو رشتہ دار آپ کا جو سالوں سے آپ کے گھر نہیں آیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بھی جمعہ کی نماز جب ختم ہوگی تو آپ اس کے گھر جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولیے، آپ لوگ لگتا ہے انشاءاللہ بولیں گے تو جانا پڑے گا۔ ہاں، اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک رشتہ دار جو آپ سے راستے میں ملتا ہے تو منہ موڑ لیتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے سلام کرنا بہت مشکل کام ہے بھائی۔ اس کے لیے آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی پڑے گی۔ کیا ہے وہ؟ انا، ایگو، ہاں، سیلف ریسپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ بکرا قربان کرنا آسان ہے، انا قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی چیز آپ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، اللہ آپ کی قربانی قبول کرتا ہے۔ آج کا دن انشاءاللہ تعالی انا کی قربانی کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اپنی انا قربان کر کے اپنے رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جو رشتہ دار تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا کرو گے جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں سمجھداری برتتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک ایسے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ طے کر دے گا جو تمہاری مدد کرے گا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے جنہوں نے منافقین کا ساتھ دیا جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آج سے میں اس کا خرچہ پانی بند کر دوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ قسم نہ کھائیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں دوں گا۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، نظر انداز کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ آپ چاہتے کہ نہیں اللہ آپ کو معاف کرے؟ ہم میں سے نہیں چاہتے، چاہتے ہیں نا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کرے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ رشتہ داروں کو معاف کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دل بڑا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔